اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ بیعت کا حقیقی فائدہ۔ دیکھیں، بیعت کے بہت سے فائدے ہیں، یہ بات ذرا نوٹ کر لیں، ایک فائدہ نہیں ہے، بہت سے فائدے۔ اور اصل جو قرآن کی روح سے اگر میں فائدہ بیان کروں تو آپ کا شیخ کامل، اگر آپ طریقہ یعنی بیعت کے بعد کی شرائط پوری کریں گے تو آپ کا تزکیہ نفس ہو جائے گا۔ تزکیہ نفس، جو تزکیہ نفس کی جس نے بھی اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا، اللہ تعالیٰ نے اسے کامیابی کی گارنٹی دی ہے کہ آپ کامیاب ہو جاؤ گے۔ قد افلح من تزکا، یقیناً کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنا تزکیہ کر لیا۔ نفس، دیکھیں ہم انسان ہیں نا، ہم میں یہ ایک الگ موضوع ہے، لیکن میں ابھی بیان کر دیتا ہوں آپ کو کہ یہ تزکیہ نفس کی اہمیت کیا ہے۔ تزکیہ نفس کی اہمیت یہ ہے کہ یہ تزکیہ نفس ہے کیا؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے اور ہمارے دل پر کچھ میل لگا دیا ہے، دل پہ کچھ میل لگا دیا ہے۔ پھر اس کی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تم یعنی اس کی مثال ایسے ہے کہ ایک شیشہ ہے، لوکنگ گلاس ہے، اس کا کام کیا ہوتا ہے کہ وہ آپ کو یعنی عکس، اس میں عکس نظر آتا ہے نا آپ کو لوکنگ گلاس میں، تو لیکن اگر اس پہ مٹی لگی ہو تو پھر وہ کام کرے گا اپنا۔ بس اسی طریقے سے ایک لوکنگ گلاس ہے، الانسان مرآۃ الرحمن، انسان رحمان کا آئینہ ہے۔ تو رحمان کا آئینہ مطلب یہ ہے کہ یعنی کیا مطلب؟ اس آئینے میں رحمان کی تصویر دیکھی جا سکتی ہے، رحمان یعنی منعکس ہوتی ہے۔ دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی۔ تو یہ اچھا، اس لوکنگ گلاس پہ اللہ تعالیٰ نے کیا یہ ہے کہ تھوڑی سی مٹی لگا دی ہے، کوئی آلودگیاں لگا دی، آلودگیاں۔ اب یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک رحمت ہے کہ منزل تک پہنچنے کے لیے بہت آسان طریقہ اس نے مقرر کر دیا ہے، آلودگیاں لگا دی ہیں، پھر آلودگیاں ہٹانے کے لیے ایک آلہ بھی دے دیا ہے، ایک کام بھی بتا دیا ہے۔ ایک وہ جو کہتے ہیں نا، وہ اس کو کیا کہتے ہیں آپ، جو اسکاچ برائٹ کا وہ ہوتا ہے، وہ اسپنج ہوتا ہے، اور وہ لوہے کا وہ کسی کیا کہتے ہیں؟ تو ابھی تو ہم اردو میں بات کر رہے ہیں نا۔ بہرحال جامہ جو ہے، جامہ دیا ہے یعنی صفائی کے لیے، برتن کی صفائی کے لیے برتن اور اس کے ساتھ ایک جامہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ برتن جو ہے یہ آئینہ ہے، آئینہ خداوندی ہے، اس کی صفائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک آلہ دے دیا ہے، ایک چیز دے دی ہے، ایک بات بتا دی ہے کہ تم یہ بات کر لو تمہارا دل صاف ہو جائے گا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ لِكُلِّ شَيْءٍ ثِقَالَةٌ وَثِقَالَةُ الْقَلْبِ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ محمد رسول۔ ہر چیز کی صفائی کے لیے ایک آلہ ہے، اور دل کی صفائی کے لیے کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول، یہ آلہ ہے۔ اب لا الہ کا کیا مطلب ہے؟ وہ وہی مطلب ہے جو بیعت کا مطلب ہوتا ہے کہ میں اپنی مرضی سے زندگی نہیں جیوں گا، اللہ کی مرضی سے جیوں گا۔ میرا جینا، میرا مرنا، میری زندگی، میری موت، میرا سب کچھ اللہ کے لیے۔ آپ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیں، شیخ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق آپ کا آئینہ قلب صاف ہو جائے گا۔ شیخ آپ کو بتائے گا کہ کلمہ آپ نے کس طریقے سے پڑھنا ہے، اس کی رہنمائی دے گا۔ تو اگر آپ کوشش کر کے وہ کلمہ طیبہ کے مطلب پر عمل کر لیں گے، لا الہ کر لیں گے، تو الا اللہ ہو جائے گا۔ پہلے تو نفی ہے، پھر اس بات ہے نا، آپ نفی کریں گے غیر اللہ کی، آپ اپنے آپ کی نفی کریں گے، آپ اپنی ہستی کو مٹائیں گے، اللہ کی ہستی کو موجود پائیں گے، اور محمد الرسول اللہ کے طریقے کے مطابق اگر آپ زندگی گزاریں گے تو آپ کا آئینہ قلب جو ہے وہ صاف ہو جائے گا۔ یہ بیعت کا حقیقی فائدہ ہے جو آج ہمارا موضوع تھا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔
مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم